ناظرین، جب سے قانون، آئین اور عدالتی معاملوں کی تھوڑی بہت شد بود ہوئی تو ایک بات بار بار سننے میں آئی اور اسے مستند طور پر ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ وکلاء حضرات ہوں، چاہے وہ جج صاحبان ہوں، چاہے وہ قانون اور آئین کے ماہرین ہوں، یہ دہراتے رہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں جب وہ کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں، جب وہ انصاف کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو دے اسپیک تھرو دیئر ڈیسیژنس، یعنی وہ اپنے فیصلے کے ذریعے بولتے ہیں اور جو کچھ انہیں کہنا ہوتا ہے وہ ان کے فیصلے کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ اب وہ فیصلے آپ نے دیکھا ہوگا کئی فیصلے جو ہیں وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوتے ہیں، اسی لیے اس میں بڑی تفصیل سے ایک ایک بات کا ذکر کرتے ہیں ہمارے معزز جج صاحبان کہ اس نقطے کا کیا مطلب ہے، اس نقطے کی وضاحت کیا ہے، اس معاملے کے اندر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا کیا جواز بنتا ہے، تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ اس جو فیصلہ کیا گیا ہے اس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ فیصلہ پبلک ہو جاتا ہے تو اس سے ڈفر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کی روایت ہے اور یہ ہمارے سابق جسٹس چودھری صاحب جو تھے، ان کے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، بہت ہی محترم انسان تھے، بڑے یعنی اعلیٰ پائے کے جج تھے۔ ان کے زمانے سے یہ بات ہوئی ہے کہ جج صاحبان جو ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تقریریں نہیں کرتے، وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، وہ خطابات نہیں کرتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کا سب جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سناتے ہیں۔ لیکن ان کے زمانے کے بعد سے یعنی سابق جسٹس چودھری صاحب کے زمانے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جج صاحبان ہیں خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ کے، وہ جب کوئی مقدمہ سامنے آتا ہے تو اس کے متعلق جو کچھ انہیں کہنا ہوتا ہے، جو کچھ وہ اپنے آبزرویشنس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنا طویل وہ مقدمہ ہوتا ہے اتنے ہی طویل جو ہیں وہ آبزرویشن ہوتے ہیں، اور پھر کوئی ایک جج صاحبان نہیں بلکہ اب باقاعدہ یہ روایت ہو گئی ہے کہ ہر معزز جج جو ہے وہ جو ہے وہ آبزرویشن دیتا ہے، ہر بات کے اوپر دیتا ہے، ہر سوال کے اوپر دیتا ہے، ہر جواب کے اوپر اپنی آبزرویشن دیتا ہے۔ غالباً ہمیں یہ خوشگمانی ہے اور ہمیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے یہ جو معزز جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے پبلک کو اور جو رپورٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور جو ماہرین وغیرہ ہیں ان کو زیادہ وضاحت سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے جو وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا وہ فیصلے کے اندر کیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو بات تھی کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ڈیسیژن، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور اب یہی نہیں ہے بلکہ یہاں تک ہے یہ کہ یہ تمام آبزرویشنز جو ہیں، آبزرویشنز کورٹ روم کی حد تک محدود نہیں رہتی، وہ کورٹ روم کے جو رپورٹرز ہیں وہ انہیں بڑے ہی یعنی جسے کہتے ہیں نا اہتمام سے اپنے اگر وہ چینل سے تعلق رکھتے ہیں یا اپنے اخباروں سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے اوپر ولاگ کر رہے ہیں تو وہ اسے 6 سرخیوں میں پینل ہیڈ لائنز میں یا یہ کہ جسے آپ کہتے ہیں بریکنگ نیوز کے اندر دیتے ہیں۔ تو یہ جاننا عام آدمی کے لیے، میرے جیسے جاہل آدمی کے لیے، جسے میں نے گزارش کی نا کہ نہ آئین کی جسے کوئی بہت زیادہ علم ہے، نہ قانون کا جسے بہت زیادہ علم ہے، نہ کوئی مہارت ہے، انہی لوگوں سے یعنی معزز جج صاحبان سے، ماہرین وکلاء سے
سابق ریٹائرڈ ججز سے، ان لوگوں سے سن کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. گو یہ کہا جاتا ہے کہ آئین قانون وغیرہ جو ہیں وہ عوام کے لیے ہیں اور وہ اتنا آسان ہونا چاہیے کہ عام آدمی کو سمجھ آ جائے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ کم از کم ہماری حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مطلب یہ پیچیدہ سی کوئی چیز ہے جسے ایک دفعہ وکلاء جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اپنی معروضات میں جج صاحبان کے ساتھ، پھر جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آبزرویشنز کے ذریعے بتاتے ہیں، پھر وہ آبزرویشنز جو ہیں وہ رپورٹرز جو ہیں وہ اپنے طور پر انٹرپریٹ کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ جو کہ بینر ہیڈ لائنز اخباروں میں آتی ہیں، بریکنگ نیوز جو ہیں وہ چینلز پہ چلتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہمارے ملک کی روایت بنتی چلی جا رہی ہے، اور اب یہ روایت بہت مستحکم ہو گئی ہے. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ یہ اگر دیکھیں آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں اور دوسرے ممالک میں بھی دیکھیں تو یہ نہیں ہے کہ ججز میں ڈفرینس نہیں ہوتا ہوگا یا اختلاف رائے نہیں ہوتا ہوگا. کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے اندر اختلاف رائے نہیں ہوتا ہوگا؟ لیکن اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ اختلاف رائے جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ تقاریر میں بالکل واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے، رپورٹرز کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں پبلک کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، باقاعدہ میڈیا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اور جب آپ میڈیا کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات پبلک تک پہنچائی جائے کہ جی جو بھی معزز جج صاحب ہیں وہ خوش ہیں یا ناراض ہیں یا اختلاف کرتے ہیں یا اس کی حمایت کرتے ہیں، یہ چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے. تو جو اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے مقابلے میں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے یا ماہرین بہتر سمجھتے ہوں گے، کیونکہ وہ روز اسے انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں چینلز کے اوپر، اس کے اوپر سوال جواب ہوتے ہیں، وہ مزید اس کے اوپر انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ پورا کا پورا ایک سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے بہت سارے تاثرات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں کہ جو ہماری عدلیہ ہے اس کے جو فیصلے ہیں ان تک پہنچنے کے اندر وہ کون کون سے مراحل ہیں جن سے ہمارے معزز اور ججز صاحبان کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ انہیں برسر عام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ہر جگہ بیان کرتے ہیں، تقریر میں بھی بیان کرتے ہیں، آبزرویشن میں بھی بیان کرتے ہیں، فیصلوں میں بھی بیان کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو میڈیا میں بھی بیان کرتے ہیں، اور خطوط کے اندر بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اب یہ ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اور کون سی. وہ والی روایت بہت اچھی تھی کہ جو کسی مستند میں کہی اور جسے ساری دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ فالو کیا جا رہا ہے کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ڈیسیجن، یعنی جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں اور کوئی فورم جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے وہ تو اپنے جواب بھی نہیں دے سکتے. اگر ان کے اوپر کوئی الزام لگاتے تو وہ اپنا جواب بھی نہیں دے سکتے. لیکن کیا واقعی میں ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ جو ہیں وہ معزز جج صاحبان جانتے ہوں گے یا ماہرین قانون جانتے ہوں گے، اور وہ ہی آپس میں مل کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پبلک کے لیے یا ملک اور قوم کے لیے ان معاملات کے اندر، یعنی عدالتی معاملات کے اندر جب کسی کو انصاف مطلوب ہو یا ہائی پروفائل کیس ہو یا لو پروفائل کیس ہو. دیکھیے ہائی پروفائل کیس کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ بڑے سیاستدان ہیں یا بڑے لیڈر ہیں تو وہ ہائی پروفائل کیس ہو جائے گا، یا بڑے آدمی ہیں تو، اور اس کے اندر سب لوگ دلچسپی لیں گے. اور اگر کوئی آدمی کم حیثیت رکھتا ہے تو کیا وہ انصاف کی نظروں میں بھی کم ہے؟ کیا وہ کم تر ہے؟ وہ شخص وہ تو کم تر نہیں ہوا، وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کے اوپر بھی اسی قسم کے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آبزرویشنز آئیں اور اس کو موقع دیا جائے تاکہ لوگ اس میں بھی دلچسپی لیں، اور وہ کیسز بھی جو ہیں وہ اس طرح یہ نہ ہو کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ تو طوالت کھینچتے جائیں، لمبے عرصے تک چلتے رہیں، اخبارات اور چینل اور میڈیا کی زینت بنتے رہیں، اور حادیے کے تقاریر میں آئیں، خطوط کے اندر ڈسکشنز میں آئیں، جبکہ ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی شہری جس کے لیے یہ آئین بنا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہیے جس کے لیے ملک بنا ہے، پھر اس کے لیے آئین بنی ہے، پھر یہ پارلیمنٹ بنا ہے، پھر جس کے لیے اس کے تمام ادارے بنے ہیں،
اس کی بھی اہمیت اسی طرح واضح طور پہ اگر سامنے آئے تو یہ ہماری ایک گزارش ہے، اس پہ اگر غور ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ویسے جو مرضی ہو ماہرین کی اور جو ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان کی جو مرضی ہے وہ یقینی بات ہے، اس کے سامنے سب کا سر تسلیم خم